اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ آیت نمبر 75 افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مسلمانوں کیا تمہیں یہ امید ہے، یہ تم توقع کرتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری بات مانیں گے، یہی مان لے آئیں گے؟ یہ تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود سے فرمایا تھا اللہ بغافل عما تعملون، مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو اور کیا کرو گے۔ اب اس آیت سے ناؤ اللہ ٹاکنگ ٹو مسلمس، مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں۔ پچھلے 5 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے مسلسل کلام کیا، ان کو سمجھایا، ان کو ان کی ہسٹری یاد دلائی، ان کی انسیڈنٹ بتائے اور بتایا کہ تم لوگوں نے اپنے نبی کے وقت پر بات نہیں مانی تھی۔ اب عام مسلمان جو کہ یہ ظن گمان رکھتے تھے یا ان کی آرزو تھی کہ یہود جو کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، توحید کو مانتے ہیں، رسالت کا ان کو پتہ، موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم ہے، کتاب کو بھی مانتے ہیں، آخرہ پر بھی ان کا ایمان ہے، تو یہ سب سے ایزی آڈینس ہے، یہ پہلے بات مان لیں گے۔ ان یہود نے ہی تو مسلمانوں کو بتایا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اب یہی لوگ بات نہیں مان رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے الیبوریٹ کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کو مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، ایمان نہیں لائے دل سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی، پھر ان کو زندہ کیا، بات نہیں مانی۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ ہتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، بات کو بدل دی، ہنتتن بولا۔ اللہ نے فرمایا سمینا و اطعنا، انہوں نے کہا سمینا و عصینا، تو یہ لوگ بات کیوں مانیں گے؟ بلکہ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، بلکہ ان میں تو ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اور پھر سمجھ لینے کے بعد، انڈرسٹینڈ کر لینے کے بعد اس کو چینج کر دیتے ہیں، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ یقیناً یہ علماء یہود ہیں، علماء ہیں۔ عام لوگوں کے تو بس سے باہر تھی کتاب، ان کے تو ہینڈز میں تھی ہی نہیں، وہ تو جا کے علماء سے پوچھتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علماء یہود ایمان نہیں لائیں گے، یہ ٹیچنگ کی دکھاوے کی ہیں، بلکہ ان کی پبلک سے بات کرو، مولویوں سے کوئی امید نہیں ہے۔ یہ لوگ تو کتابیں پڑھ پڑھ کر نہیں مان رہے، بلکہ ایسی ایسی تفسیریں لکھ کر گئے ہیں، جب بات نہ ماننی ہو تو یہ صفحے کالے کر دیتے ہیں ایکسپلینیشن دینے میں، کلیئر کٹ بات نہیں ماننی۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں کی؟ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہو اور ہم نے نہ کیا، تم میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو تم سے اگلے لوگوں کی، تم ان کے راستے پر چلو گے قدم بقدم، بالشت پہ بالشت، بلکہ یہاں تک کہ اگر ان میں سے گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہاں داخل ہوگے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں تو آپ نے فرمایا وہی نہیں تو اور کون؟ تو اگر ہم ریالٹی چیک دیکھیں تو آج کے علماء مسلمانوں کے علماء بھی یہی کچھ کر رہے ہیں، اپنے سیکٹ کو بچانے کے لیے، اپنی سوچ اور اپنی پریچنگز اور اپنے عقیدے کو بچانے کی تفسیروں کی تفسیریں لکھ رہی ہیں، مشکات پر، حدیث پر، قرآن پاک کی پہلی سورۃ فاتحہ کی ایکسپلینیشن میں، اس طرح سے کافی ساری جگہوں پہ جن کے اپنے عقائد کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ مثالیں دیتے ہیں، بس مزہ کیا ہے، بات نہیں ماننی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے ایکسپلین کیا ہے کہ دل کو نرم رکھو، بات سننے کا رویہ رکھو، پر تمہارا حالت بھی یہی ہو جائے گی جو یہود کی ہوئی ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری حالت یہی ہو رہی ہے، تو ہمیں کس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو شریڈ کرنے کی، اپنی صفائی کرنے کی، اور دل سے یہ سمجھنے کی کہ جو لکھا ہے میں نے اس کو ویسے ہی انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا نے اس قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والے کے لیے آسان کر دیا، مشکل مت کریں۔ یہ عوام کے لیے بھی ہے، یہ یہود کا عمل تھا جو اپنی عوام سے دور رکھتے تھے۔ اگلی آیت میں مزید اس کی ایکسپلینیشن دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔